بچہ پیدا نہ ہونا اکثر مرد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیدا کرنے کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس میں 40% کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی اور موٹاپے کے سپرمز پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کمزور سپرمز کو کیسے صحت مند بنایا جا سکتا ہے؟ حمل کے لیے ایک انزال میں تقریباً 60 ملین سپرمز ہونے چاہئیں۔ طبی ماہرین کو اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، ہم ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن حمل نہیں ٹھہر رہا۔ لیکن اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تقریباً 40% ایسے کیسز میں عورت کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا اور 40% کے ذمہ دار مرد ہوتے ہیں۔ باقی 20% کیسز میں کوئی واضح وجہ نہیں بتائی جا سکتی، لیکن اکثر اوقات اولاد نہ پیدا ہونے کی وجہ عورت میں تلاش کی جاتی ہے اور اس کا ذمہ دار بھی عورت ہی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ جرمن شہر مونسٹر میں یونیورسٹی ہسپتال کے شعبہ کلینکل اینڈ آپریٹیو اینڈرولوجی سے وابستہ زیبینی کلیش کہتی ہیں کہ یہ خواتین ہی ہیں جو بچوں کو جنم دیتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ روایتی تصور بھی انہی کے بارے میں ہے کہ بچہ نہ پیدا ہونے میں ان کا قصور ہے۔ WHO کے مطابق اگر حمل کا ٹیسٹ 12 ماہ کے بعد بھی مثبت نہیں آتا تو اسے بانجھ پن سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں بچے کی خواہش رکھنے والے 1510% جوڑے اس کا شکار رہتے ہیں۔ محققین کے مطابق یہ شرح دنیا کے تقریباً ہر خطے میں یکساں ہے۔ مردانہ جنسی طاقت اضافے کے لیے 3 غذائیں۔ WHO کے مطابق ناپسندیدہ طور پر بے اولادی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اسے عالمی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔ اس عالمی ادارے کے مطابق متاثرہ افراد کی تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے طبی علاج کی سہولیات میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے۔ بانجھ پن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ خواتین میں بے اولادی کی بنیادی وجوہات ہارمونل عوارض، پولیسسٹک اوورین سنڈروم PCOS، اینڈرومیٹریوسس یا فیلوپین ٹیوب سسٹم میں خرابی ہیں۔ اگر کوئی مرد بانجھ ہے تو اس کی وجہ عموماً اس کے سپرمز کی ناقص کوالٹی یا ناکافی مقدار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے سپرموگرام ٹیسٹ مزید وضاحت فراہم کرنے کے لیے سپرمز کے نمونے کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ سپرمز کی تعداد، شکل اور نقل و حرکت کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ زابینہ کلیش بتاتی ہیں جب ہم اسباب تلاش کرتے ہیں تو ان کا اکثر خصوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ خصے تھیلی سے اوپر ہوتے ہیں جن کا بچپن میں ابتدائی طور پر علاج نہیں کیا گیا ہوتا۔ حمل کے لیے ایک انزال میں تقریباً 60 ملین سپرمز ہونے چاہئیں۔ خصے اگر لٹکے ہوئے نہ ہوں اور پیٹ کے اندر گھسے ہوں تو اس طرح سپرمز کی کوالٹی شدید متاثر ہوتی ہے، تاہم اس کا علاج موجود ہے۔ ڈاکٹر زیبینی کلیش کہتی ہیں اگر ناقص خصوں کو بہت دیر سے درست کیا جائے تو ان کو مستقل نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر انزال میں سپرم نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں اور آدمی قدرتی طور پر افزائش کے قابل نہیں رہتا۔ حمل کے لیے ایک انزال میں تقریباً 60 ملین سپرمز ہونے چاہئیں۔ علاج کیسے ممکن ہے اور کون سی تھراپی کی جائے؟ اگر بے اولادی واضح طور پر مرد کی وجہ سے ہے تو سب سے پہلا اقدام یہ ہے کہ کسی ماہر اینڈرولوجیکل یا یورولوجیکل چیک اپ کروایا جائے۔ اگر ٹیسٹ میں اس بات کی نشاندہی ہو کہ منی کا معیار ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان ویٹرو فرٹلائزیشن کا امکان موجود ہے۔ علاج کے اس طریقہ کار میں ایک محنت طلب عمل کے تحت صحت مند سپرمز کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ چست سپرم کو منتخب کر لیا جاتا ہے جو پھر عورت کی بیضادانی میں چھوڑا جاتا ہے۔ اگر ٹیسٹ سے یہ پتہ چلے کہ انزال میں کوئی سپرم ہی نہیں ہے تو پھر حمل ٹھہرانے کے لیے ایک مخصوص عمل کے تحت خصوں یا بالائی خصوں سے براہ راست سپرم نکالے جاتے ہیں، پھر ان سپرمز کے ذریعے مصنوعی طریقے سے حمل ٹھہرایا جاتا ہے۔ سپرمز کا معیار بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ سپرمز کے معیار کو بڑھانے کے لیے مرد یقیناً خود بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زبینہ کلیش کہتی ہیں ہم کافی تعداد میں ایسے نوجوان دیکھ رہے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہارمون عدم توازن پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں ایک اور نقطہ تمباکو نوشی ہے۔ تمباکو نوشی نطفے کی کارکردگی کو نصف حد تک کم کر دیتی ہے۔ اگرچہ سگریٹ نوشی چھوڑنا آسان نہیں ہے لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ صحت مند طرز زندگی، متوازن خوراک اور شراب کا کم استعمال بھی سپرمز کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ماحولیاتی زہریلے مادوں جیسے کہ کیڑے مار ادویات اور بھاری دھاتوں سے جہاں تک ممکن ہو گریز کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی ذہنی تناؤ یا سٹریس سے بھی بچنا چاہیے۔ محبت کی آزمائش اور مردوں کا دکھ۔ عورت کا حاملہ ہوئے بغیر جتنا زیادہ وقت گزرتا ہے نفسیاتی بوجھ بھی اتنا ہی بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر زبینہ کہتی ہیں یہ ایک شدید جھٹکا ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے قدرتی چیز کام نہیں کرتی۔ آپ کے آس پاس کے جوڑے خوش ہیں اور یہ آپ کو مسائل درپیش ہیں۔
جب مردوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بے اولادی اور ان کے اندر پائے جانے والے کسی نقص کی وجہ سے ہے تو وہ اکثر اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں میں مایوسی دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور ان کو اپنے ہی جسم پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسا کام نہیں کرتا جیسا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کنڈوم کب ایجاد ہوا؟ ایک تاریخی جائزہ۔ بچے کی خواہش جتنی زیادہ توجہ کا مرکز بنتی ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زبینہ کہتی ہیں کہ ایسے جوڑوں کو نفسیاتی مدد فراہم کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بے اولادی کو ذاتی ناکامی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ بے اولاد جوڑوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔